رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور 7 باتیں فرمائیں، جس میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹی جائیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سارے معمولات کو آگے پیچھے کر کے رد و بدل کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی تمام آرزوئیں، تمام حاجات اللہ پاک کے سامنے پیش کریں، تاکہ اللہ پاک تو پہلے سے ہی متوجہ ہو چکے ہیں اور اللہ پاک ان کو جلد از جلد شرف قبولیت عطا فرما دیں اور آپ کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک کی رحمتیں تو سارا سال ہماری طرف ہیں، رحمتیں تو نازل ہوتی رہتی ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص الخاص رحمتیں اللہ پاک کی نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو سمیٹیں۔ جس طرح بارش آ رہی ہو، کسی وقت موسلادھار بارش ہو، اس میں ہم اپنا برتن رکھیں، منہ کو کھلا رکھیں تو وہ برتن بھر جائے گا، اگر منہ کو بند کر دیا تو وہ برتن نہیں بھرے گا، پانی برتن کے ارد گرد تو ہو جائے گا، برتن گیلا تو ہو جائے گا، لیکن رحمتیں اور پانی اس برتن کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا برتن کھلا رکھیں، یعنی اپنی ساری توجہ اللہ پاک کی رحمت خاصہ کو سمیٹنے میں رکھیں۔ چوتھی بات فرمائی کہ رمضان المبارک معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ پورا سال ہم سارے کام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے نیک اعمال میں بھی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور ہم دن رات کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں تجارت کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں تمام کمی اور کوتاہیاں معاف فرماتے ہیں، اسی لیے ہمیں بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ پاک سے اس طرح مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو آپ اپنی اس پسند کو ہمیں بھی عطا فرما دیں اور ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ پانچویں بات فرمائی کہ یہ مہینہ مانگنے کا ہے، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہم سارا سال دعائیں مانگتے ہیں، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، جس طرح جمعے کے دن کے کچھ اوقات، شب قدر کے اوقات، عرفات کے میدان کے اوقات، صبح فجر کے اوقات، سحر کے وقت کے اوقات، یعنی مختلف اوقات، پورا سال میں مختلف اوقات کا ہمارے بزرگوں نے تعین فرمایا کہ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں قبولیت کا وقت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کی رحمت خاصہ بھی ہماری طرف متوجہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے زیادہ مانگیں اور اللہ پاک کی طرف ہی لو لگا کے رکھیں۔ دنیا کی کسی ہستی کو بھی دیکھیں، اس سے آپ اگر 2 3 4 بار مسلسل کچھ مانگ لیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جتنا مانگیں خوش ہوتا ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو پھر اللہ پاک خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ چھٹی بات جو فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ اللہ پاک فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے روزہ دار بندوں پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم آپ روزے دار کی دعا پر آمین کہتے رہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عصر کے بعد تمام کام چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، اور خواتین کو سمجھائیں کہ رمضان المبارک میں افطاری کی تیاری عصر کی نماز سے پہلے کر لیں۔
اور رمضان المبارک کھانے پینے کا اور مزے اڑانے کا اور پکوڑے اور سموسے اڑانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کی کثرت کی جائے اور اللہ پاک سے مانگا جائے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ دعا کریں گے رمضان المبارک میں، روزے کی حالت میں، افطار کے وقت اور سحری کے وقت، آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ دعا پر آمین کہیں، اور خود فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جس کی تخلیق پر تم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا، دیکھو میرے آگے کس طرح تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اور میرے بندے کس طرح سے میرے سامنے عاجزی اپنی ظاہر کر رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور اس لیے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7ویں بات فرمائی وہ یہ تھی کہ تمام لوگ رمضان المبارک میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، جیسے گھروں میں قرآن پاک کا ماحول بنائیں۔ ایک آدمی نے اگر 2 سپارے پڑھے ہیں دن میں تو دوسرا 3 پڑھنے کی کوشش کرے، کسی نے 3 پڑھے ہیں تو اگلا 4 پڑھنے کی کوشش کرے، کسی نے 4 پڑھے تو 5 پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نوافل میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور فضولیات میں اپنا وقت نہ گزاریں۔ جیسے رمضان المبارک میں ٹی وی میں مختلف ناموں سے اسلامی پروگرام آتے ہیں، وہ دیکھنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں اور فائدہ مند نہیں، نیکیوں کے لیے وہ بالکل کارآمد نہیں۔ وہ اس طرح سے ٹی وی کے آگے اور موبائل پر بیانات سننے سے، موبائل پر تلاوتیں سننے سے نیکی نہیں بلکہ فضولیات اور ٹائم کا ضیاع ہے۔ اس لیے چاہیے کہ موبائل اور ٹی وی کو پورے رمضان المبارک میں مستقل طور پر بند کر دینا چاہیے اور اپنے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 7واں فرمان تھا رمضان المبارک کے متعلق کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، یہ 7 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمائیں، اور ان 7 باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ان باتوں پر عمل نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بد نصیب شخص ہے، وہ بد نصیب ہے وہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروائے۔